اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کتاب سمدیہ میں بات چل رہی تھی الحدیقۃ الثانیہ، تو دوسرے حدیقہ کے بارے میں جو کہ اسماء سے تعلق رکھتا ہے۔ بتایا کہ اسم کی اصل کیا ہے؟ فعل کی اصل ہے مبنی ہونا، فعل کی اصل ہے مبنی ہونا، لیکن کچھ مورب ہے، جیسے فعل مضارع دو صیغوں کو چھوڑ کر، یا امر غائب جسے ہوتا ہے وہ، یہ مضارع مجزومی کہہ لیجیے اسے، تو مضارع مورب ہوتا ہے۔ حرف کی اصل کیا؟ حرف مبنی ہی ہوتا ہے۔ اسم کی اصل کیا ہے؟ معرب ہونا، لیکن اگر اسم، میں نے اس دن بتایا تھا آپ کو یاد ہے کہ اگر اسم حرف سے شباہت پیدا کر لے تو مبنی ہو جاتا ہے، لیکن اصل کیا ہے اسم کی؟ معرب ہونا، لیکن اگر وہ حرف سے شباہت پیدا کر لے تو ظاہر سی بات ہے جب وہ حرف سے شباہت پیدا کر لی اس نے تو مبنی ہو جائے گا۔ اور یہ مبنی شباہت جو ہے وہ شباہت اسے بالکل قریب کرتے اسے حرف سے، اور وہ شباہت میں نے آپ کو بتائی کبھی کبھی شباہت وضع میں، وضع یعنی بناوٹ میں، یعنی جیسے حرف جو ہے وہ ایک حرفی یا دو حرفی ہوتا ہے، اگر اسم بھی ایسے وضع ہو جائے تو وہ مبنی ہے۔ مثلا جیسے ضمیریں ہیں، آپ دیکھیے، یا حرف جیسے محتاج ہے دوسرے کا اپنے معنی پہنچانے کے لیے، کسی کا محتاج ہوتا ہے، اسم اگر ایسا ہو جائے تو اس شباہت افتقاری ہو جائے گی اور وہ مبنی ہو جائے گا۔ بہرحال یہ بات ہم نے پڑھ لی۔ اگر اسم حرف سے شباہت پیدا کر لے تو مبنی ہے، اور اگر شباہت پیدا نہ کرے تو ظاہر سی بات ہے معرب۔ معربات کی آپ کو یاد ہے؟ معربات کی کچھ کہا اقسام، انواع، کچھ انواع و اقسام ہیں۔ پہلی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر، سیدھا سیدھا جیسے ابھی تک آپ پڑھتے آ رہے تھے کہ معربات جی یہ چیزیں معرب ہیں، نہیں، انہوں نے سیدھا سیدھا کہہ دیا معرب کچھ ہوا ہے ما یرد مرفوعا لا غیر مرفوع۔ اس میں یہ لا غیرو جو ہے، ما یرد مرفوعا لا غیرو، یہ اس میں کیا تھا؟ ما یرد مرفوعا لا غیر مرفوع۔ اب آپ کو معلوم ہے، میں نے بتایا تھا کہ اگر کسی کا مضاف الیہ ہٹا دیا جائے تو مضاف مبنی پر ضم ہو جاتا ہے تاکہ پتہ لگے کہ یہاں سے مضاف الیہ حذف ہوا۔ اور یہ لا جو ہے ما یرد مرفوعا لا غیرو میں لام عاطفہ ہے، بتایا تھا لا کے عاطفہ ہونے کی تین شرطیں ہیں۔ پہلی شرط لام کے ساتھ، لام سے پہلے، لام کے سے پہلے کیا ہو؟ لام سے پہلے کلام مثبت ہو، ما یرد مرفوعا، واو نہ ہو، واو لام کے ساتھ ولا نہ ہو، اور ما بعد، اور ما بعد قبل جو ہے لا کا وہ دوسرے کسی مرفوعا غیر مرفوع، مرفوع غیر مرفوع۔ اگر یہ تین شرطیں پائی جاتی ہیں اگر کسی لا میں تو وہ لا عاطفہ ہوتا ہے، تو یہ ہے لا عاطفہ۔ یہ جو لا نے عطف کیا ہے غیرہ کو، غیر مرفوع، ان کو قائل پہ مرفوع پر عطف کیا ہے اس نے، تو وہ اسماء جو مرفوع واقع ہوتے ہیں غیر مرفوع واقع نہیں ہوتے، اس کو انہوں نے چار گنایا ہے۔ کتنے؟ چار۔ وہو اربعۃ، چار ہے۔ ان میں سے پہلا بتایا الاول الفاعل، الاول الفاعل یعنی المورد الاول، مثلا پہلا مورد کون سا ہے؟ فاعل ہے۔ فاعل کے بارے میں کیا بتایا؟ فاعل پہلے اس کتاب کے اعتبار سے کروں جیسے ضمیروں کے ساتھ، فاعل وہ ہے کہ جو، ایسا ہی تھا، وہ ہے کہ جو جس کی طرف نسبت دی گئی ہو ایک ایسی چیز کی جو اسی میں عامل ہو اور وہ اس کی وجہ سے قائم ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک فاعل، یہ دیکھیے اس کو زوم کیجیے، فاعل ایک ایسا، اب اس کو آئیے صحیح تعریف جو ضمیروں سے ہٹ کے، فاعل ایک ایسا اسم ہے، ایک ایسا اسم ہے جس کی طرف نسبت دی جائے، اس کی نسبت دی جا رہی ہے نا، جس کی طرف نسبت دی جائے ایک ایسی چیز کی جو اسی میں عامل ہے۔ کس کی نسبت دی جا رہی ہے؟ کی طرف، ضربہ کی، اور میں نے کیا کہا؟ میں نے کیا کہا؟ اس میں عامل ہو، اس میں عامل کون ہے؟ کون عمل کر رہا ہے اس میں؟ تو عامل ہے، کیا کرے گا؟ عامل کیا کرتا ہے؟ عامل کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے، عمل دیتا ہے، عمل کرتا ہے، تو میں کیا کروں؟ اس میں عمل کرے وہ۔ بتائیے، فاعل ایک ایسا اسم ہے، ایک ایسا اسم ہے جس کی طرف نسبت دی جائے ایک ایسی چیز کی
کہ جو اسی کے اندر عامل ہو، یعنی چیز کی نسبت بھی دی جا رہی ہے اور وہ اس میں عامل بھی ہے. مارنے کی نسبت کہ کس نے مارا؟ زید نے، تو مارنے کی نسبت زید کی طرف دی جا رہی ہے اور یہ ضربہ اس کے اندر عامل بھی ہے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو فاعل ایک ایسا اسم ہے کہ جس کی طرف ایک ایسی چیز کی نسبت دی جائے کہ جو اسی کے اندر عامل ہو. ایسا ہی ہے. اور ایک اور بات خاص، اور وہ عامل اس فاعل کی وجہ سے قائم ہو. جب تک زید نہیں ہے تو مارا کس نے؟ بھئی مارنا زید کی وجہ سے تو وجود میں آیا ہے. جی یہ ہے قائم بہی کا مطلب، اسی کی وجہ سے قائم ہو، اس فاعل کی وجہ سے قائم ہو. اب ضربہ زید میں زید نے مارا، یہ مار جو قائم ہوئی وجود میں کس کی وجہ سے؟ زید کی وجہ سے. اب سمجھ میں آئی فاعل کی تعریف. فاعل ایک ایسا اس میں مرفوع ہے کہ جس کی طرف ایک ایسی چیز کی نسبت دی جائے جو اسی کے اندر عامل ہے اور وہ عامل اسی کی وجہ سے وجود میں آیا ہو. یہ بات ہم نے سمجھائی تھی، پڑھائی تھی، مثال دے دے کے اور عبارت میں لکھ کے. کیا بتائی تھی؟ الفاعل کی وہو ما اسند الیہ العامل فیہ قائما، در حالی کہ وہ قائما بھی اسی کی وجہ سے قائم ہو، فاعل کی وجہ سے. سمجھ میں آئی؟ قائم ہو یعنی وجود میں آئی. اب آپ دیکھیے، اب فاعل کی یہاں پہ انہوں نے قسم بیان کی. فاعل کی جو کہ آپ نے نحو مقدمات میں بھی بہت اچھے سے انہوں نے سیدھی سیدھی بتا دی تھی، اتنی کوئی ہارڈ بھی نہیں تھی. وَهُوَ ظَاهِرٌ وَمُضْمَرٌ. وَهُوَ یعنی فاعل. ظاہر مضمر فاعل یا ظاہر ہوتا ہے یا مضمر ہوتا ہے، ضمیر. فاعل ہوتا ہے یا ظاہر ہوتا ہے ضمیر. اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے عبارت دیکھیے. وَهُوَ فاعل، وَهُوَ ظَاهِرٌ وَمُضْمَرٌ. فاعل یا ظاہر ہوتا ہے یا مضمر. ظاہر کسے کہتے ہیں؟ فَالظَّاهِرُ ظَاهِرٌ. فَالظَّاهِرُ ظَاہِرٌ. فاعل جو ظاہر سے ہی ہے. بالکل دیکھیے، آپ دکھائی دے رہا نہیں دے رہا آپ کو؟ ضربہ زید. فاعل جو ظاہر ہے، ظاہر سی بات ہے، ظاہر ہے. فَالظَّاهِرُ فاعل ظاہر ظاہر سی بات ہے، واضح ہے، توضیح دینے کی ضرورت ہی نہیں. وَمُضْمَرٌ دو طرح سے ہے. ٹھیک ہے. وَالْمُضْمَرُ بارز وَمُسْتَتِرٌ. ٹھیک ہے، یہی بتایا تھا. وَهُوَ یعنی فاعل ظاہر وَمُضْمَرٌ. فَالظَّاهِرُ ظَاهِرٌ وَالْمُضْمَرُ بارز اب ہاں، اب مثلا ظاہر کیا ہو گیا؟ نہیں، دو طرح کا ہوا ظاہر اور ضمیر. ضمیر دو طرح کی ہے، کہیں دکھائی دیتی ہے، کہیں دکھائی. بارش کی مثال آپ کو معلوم، ضربتا میں تا، تما میں تم، ضربتے میں تے، یا قائم میں یضربونا میں واو. ضمیر ہیں، بارش ہیں، اشکار ہیں. چاروں مضارع میں چاروں تسنیہ میں الف، مضارع اور امر میں، جمع مذکر غائب حاضر میں. ہاں، فاعل دو طرح کا ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے یا ضمیر. مضمر کہہ لو، ضمیر کہہ لو، ایک ہی بات ہے. مضمر کے معنی پوشیدہ، ضمیر کے معنی. ٹھیک ہے. تو ضمیر بارز ہے، ضمیر ہے وہ لیکن آشکار ہے. یضربونا میں واو ضمیر ہے نہیں ہے، لیکن دکھائی بھی دے رہی نہیں. ضمیر ہے بارز، وہ زید تھوڑی ہے، اس میں ظاہر تھوڑی ہے. وہ ظاہر اس میں ظاہر ہے. وہ زیدون، فاطمہ، فلاں، یہ سب ظاہر وہ ہیں. اور ضمیر جیسے واو الف ہے یا ہے، کچھ پوشیدہ ہے کچھ ظاہر ہے. مستتر کی پھر یہاں پہ قسم بیان کیا کہ ضمیر جو مستتر ہیں وہ 6 مقامات پر مستتر ہیں. کتنے؟ 6 مقامات. بارش کی مثالیں تو آپ خود لکھ لیجیے گا، لیکن 6 مقام ایسے ہیں کہ جہاں پر ضمیر مستتر ہوتی ہے. کون کون سی گنائی ہیں لکھ لیجیے. یجب الفعل کیا ہے؟ والاستتارو کیا کہہ رہے؟ والاستتارو فیہ نہیں، والاستتارو یجب فی الفعل فی 6 مواضع. فعل کے اندر 6 مقامات پر ضمیر کا پوشیدہ رکھنا واجب ہے. 6 مقامات کون کون سے؟ فعل امر واحد مذکر، فعل امر اضرب واجب ہے نہیں، انتا اس کے اندر اضرب. آپ نام لکھ لیجئے گا، میں نے مثال لکھ دی ہے. واحد امر حاضر، واحد حاضر کا، امر حاضر کا پہلا صیغہ مذکر کا. ٹھیک ہے. والمضارع مبدوء بتاء الخطاب، مضارع جو تاء خطاب سے شروع ہو رہا ہو. تضرب میں انت، یعنی سیم ٹو سیم صیغے ہیں یہ.
دیکھو امر کا یہ 7واں صیغہ ہے نہیں، لیکن حاضر کا پہلا ہے. ویسے 14 صیغوں کی امر کی گردان ہے کہ 7واں صیغہ ہے نہیں. لے یضرب، لے یضربا، لے یضربو 3، لے تضرب، لے تضربا، لے یضربنا 6، اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، یہ بھی وہی صیغہ ہے. یہاں بھی انتا پوشیدہ، یہاں بھی انتا پوشیدہ واجب ہے. ٹھیک ہے. اور حمزہ اور نون سے شروع ہو رہا ہو، مضارع جو حمزے سے شروع ہو رہا ہو، یعنی 13واں صیغہ نون سے شروع ہو رہا ہو، نضربو. مضارع جو نون سے شروع ہو رہا ہے وہ انضربو، انا نضربو من نانو. کتنے مقام ہو گئے؟ 4 ہو گئے. ابھی رک جاؤ، نہیں اجربی میں کہاں ہے؟ یا نہیں دکھائی دے رہی تو پھر فعل استثناء. فعل استثناء، فعل استثناء جانتے ہو؟ ایک تو حرف ہوتا ہے استثناء کا، الا، غیر، لیکن ایک فعل بھی ہوتا ہے جیسے نہ وہ فعل وہ تھوڑا ہی ہے فعل استثناء. ہاں جان القوم لیسا، لیسا فعل، لیسا زید. ٹھیک ہے. لیسا کیا لکھوں یہاں؟ چاروں کا نام لکھ لو. امر حاضر کا پہلا صیغہ، مضارع حاضر کا پہلا صیغہ، مضارع حاضر کا پہلا صیغہ کیا ہے؟ واحد، امر واحد حاضر، مضارع حاضر، واحد حاضر مذکر، مضارع واحد حاضر مذکر، یعنی واحد مذکر حاضر مضارع، مضارع واحد متکلم، مضارع جمع متکلم، فعل استثناء. فعل دیکھیے ایک فعل ہوتا ہے استثناء، ایک حرف استثناء. حرف استثناء الا ہے، یہ حرف ہے، لیکن کچھ فعل ایسے ہیں استثناء کے، کچھ مستثنیٰ کرنے کے لیے جو ورڈ آتے ہیں ان میں کچھ فعل ہیں، جیسے لیسا ہے، آشا وغیرہ یہ کچھ ہیں، یہ سب فعل ہیں. لیسا فعل استثناء، جیسے لیسا جان القوم لیسا زید. اور ایک ہے فعل تعجب. فعل تعجب آپ دیکھیں، فعل تعجب ما احسن، ما احسن زیدون، کتنا خوبصورت ہے زید. ما احسن میں ضمیر کا مستتر رکھنا واجب ہے. ما کیا لکھوں، کہاں لکھوں؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ فعل تعجب. لیکن فعل تعجب کے 2 صیغے آتے ہیں نا، 2 صیغے آتے ہیں، ما افعل اور افعل بہی، افعل بزیدن. تو ما افعل شامل ہے بس اس میں، ما افعل میں ضمیر پوشیدہ ہے. لیکن اب مٹا دوں، یہ لکھ لیا رسید علی حیدر آپ لوگوں نے لکھ لیا. 7 مقام یاد رہیں گے، 4 تو وہی ہیں، یعنی 1 2 3 صیغے تو مضارع کے ہیں. 3 صیغے کون کون سے؟ 7واں، 13واں، 14واں، اور وہی امر کا 7واں، یعنی امر کا 7واں امر حاضر کا پہلا. پھر 2 یہ ہو گئے، کون کو؟ فعل استثناء اور فعل تعجب. ما احسن لکھ لینا، ما افعل کے وزن پہ جو آتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا، کیا کہا کہ ضمیر کا پوشیدہ رکھنا ان مقامات پر بولو واجب ہے. آپ دیکھیے، اب آپ دیکھیے یہ کیا ہے رسی، یہ کیا ہے؟ اقوم و انا. آپ کو بہت سی مثالیں مل جائیں گی. اقوم و انا، ابھی کیا کہا؟ فعل مضارع المبدوء بحمزہ، فعل مضارع جو حمزے سے شروع ہوا ہے، یعنی 13واں صیغہ ضمیر کا مستتر رکھنا واجب ہے. اب یہاں ایک سوال ہے، یہاں پہ دیا نہیں ہے سوال لیکن جواب دیا ہے. ٹھیک ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر واو جو ہوتی ہے، واو آتی ہے کبھی کبھی دفع دخل مقدر کے لیے. دفع دخل مقدر یعنی جو اشکال ہے، مقدر ہے یہاں پر اشکال، اس کا جواب کے لیے. تو یہ کہہ رہے اقوم و انا ہے. ایسی مثالیں اگر آپ کو دیکھ جائیں اور آپ کہیں کہ بھائی میں نے تو یہ پڑھا تھا، میں نے تو یہ پڑھا تھا کہ یہاں پہ مقدر رکھنا واجب ہے، ضمیر مستتر واجب ہے، یہ تو انا تو یہ آ گیا. تو کہا اگر ایسی مثالیں اگر آ جائیں تو وہ ضمیر بارز نہیں ہوئی ہے، یہ ضمیر اس کے اندر ہی ہے پوشیدہ، یہ اس کی تاکید ہے. میں ہی کھڑا ہوا ہوں، میں یہ تاکید کے لیے آتا ہے. جیسے قم تو آنا، آپ نے دیکھا ہوگا قم تو آنا، یہ تاکید ہے. تاکید مطلب میں نے کہا اقوم ہو، میں کھڑا ہوا،
آپ کنفیوز نہ ہو، انا میں ہی کھڑا ہوا ہوں، تم تو انا میں کھڑا ہوا ہوں. سمجھ میں آیا آپ لوگوں کے؟ آئیے اب تھوڑی سی عبارت پڑھ لیں. سمجھ میں آیا رضی علی حیدر؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاعل الحقیقت الثانیہ تو ہم نے پڑھا تھا فیما یتعلق بالاسماء. کہاں تک پڑھا تھا ہم نے؟ فاعل کی تعریف. وہو اربعۃ یعنی الاول یعنی معربات کی کچھ اقسام ہیں. الاول ما یرد مرفوعا لا غیرہ، کچھ وہ ہیں کہ جو مرفوع واقع ہوتی ہیں، غیر مرفوع واقع نہیں ہوتے معربات میں سے. وہو اربعۃ وہ چار ہیں. وہ کون سے؟ وہ جو مرفوع واقع ہوتے ہیں، غیر مرفوع واقع یعنی جب بھی استعمال ہوں گے وہ مرفوع ہی استعمال ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی اعراب اس پہ نہیں ملے گا آپ کو. ان میں سے پہلا ہے فاعل، بتایا وہ ہوا فاعل. ما ایک ایسا اسم ہے، اس نے دلیل ہے کہ اس اسم کی طرف یعنی فاعل کی طرف نسبت دی جائے. العامل ایک ایسے عامل کی، ایک ایسی چیز کی جو عامل ہو اس فاعل کے اندر، یعنی ضربہ کی یا نصرہ کی نسبت دی جائے جو اس میں عامل ہو. درحالی کے قائمن بہی، درحالی کے وہ عامل قائمن بہی اس فاعل کی وجہ سے وجود میں آیا ہو. اب یہ وہ ہوا یعنی فاعل ظاہر و مضمر، یا ظاہر ہوتا ہے اور یا ظاہر اور مضمر ہوتا ہے. فالظاہر ظاہر، فاعل جو ظاہر ہے وہ ظاہر ہے. زید ضرب زید، زید ظاہر ہے بالکل دکھائی دے. والمضمر اس میں ظاہر ہے. والمضمر مضمر یعنی ضمیر یا بارز ہے یا مستتر ہے، وہ آشکار ہے یا پوشیدہ. والاستتار چھپانا یجب فی الفعل، فعل کے اندر واجب ہے. فی ستۃ مواضع، 6 مقامات پر ضمیر کا استتار رکھنا واجب ہے، واجب ہے. ورنہ آپ کہہ سکتے ہیں یضرب زید، یضرب ہوا یا زید مثلا. فعل الامر الواحد کہاں 6 مقامات پر واجب ہے کہ آپ ضمیر کو پوشیدہ ہی رکھیے. یعنی آپ یضربو میں آپ کہہ سکتے ہیں زیدن یضرب زیدن، ضرب زیدن، لیکن آپ اس میں نہیں کہہ سکتے اضرب زیدن یا تضرب زیدن، تو نہیں یہ نہیں کہہ سکتے آپ. کون کون سے 6 مقام؟ فعل الامر للواحد المذکر، فعل امر جو واحد مذکر کے لیے ہو یعنی اضرب. والمضارع اور مضارع المبدوء وہ جو شروع ہوا ہو بتاء الخطاب، تاء خطاب سے یعنی 7واں صیغہ تضرب. اور وہ مضارع جو شروع ہوا ہو للواحد واحد کے لیے، خطاب واحد کے لیے. یا بالحمزۃ شروع ہوا ہو حمزے کے ذریعے سے مضارع اضرب، اور بالنون یا نون سے شروع ہوا ہو نضرب. کتنے مقام ہو گئے؟ امر حاضر مزاحد مذکر، مضارع جو تا سے شروع ہوا ہو، مضارع جو حمزے سے شروع ہوا، مضارع جو نون سے شروع ہوا، 4 مقامات ہو گئے. وہ فعل الاستثناء، فعل استثناء جیسے جان القوم لیسا زیدان، لیسا زیدن مت پڑھیے گا، لیسا یا زیدن مت پڑھیے گا، لیسا زیدان. جیسے آپ نے کہا جان القوم الا زیدان، تو الا تو حرف استثناء تھا، یہ فعل استثناء ہے، تو اس میں لیسا میں ضمیر کا مستتر رکھنا واجب ہے. یا فعل تعجب فقط، اور فعل تعجب کے 2 صیغے آتے ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا ہدایہ میں، ما افعل کے وزن پہ اور افعل بہی کے وزن پہ، جیسے ما احسن زیدان یا احسن بزیدن، ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو مراد ہے جس میں فعل تعجب میں جو جس میں ضمیر پوشیدہ رہے گی وہ فعل ما افعل والا ہے، ما افعل کے وزن پہ. والحق بذالک اسی سے ملحق کیا گیا ہے زید قام یا یقوم، زید یقوم کو بھی، یعنی وہ جملہ اسمیہ جس کی خبر فعل ہو. دیکھو زید قام، زید مبتدا قام فعل ہے، ہوا اس کے اندر فاعل اس میں ضمیر مستتر واجب ہے نہیں ہے، کیونکہ وہ زید کی طرف پلٹ رہی ہے، اس میں پہلے آ چکا ہے. ہاں واو، اب یہاں پر واو جو ہے یہ واو دفع دخل مقدر، پوشیدہ ایک اشکال ہے آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے، اس کا جواب ہے یہ. وما یظہر فی بعض هذه المواضع، وہ چیز جو ظاہر ہوتی ہے ان میں سے بعض مقامات پر دکھائی دیتی ہے، جیسے اقوم و انا میں انا دکھائی دے رہا ہے 13ویں صیغے کے بعد، تو فتاکید للفاعل، تو یہ فاعل کی تاکید ہے. جیسے قمت انا، جیسے قمت انا میں انا تاکید تھی، ایسے یہاں پر یہ تاکید ہے. اسے ضمیر یہ مت ماننا کہ ضمیر باہر آ گئی، ٹھیک ہے. یہ کیونکہ بات تمام ہو گئی، اگلی بات ذرا سمجھانے کی ہے. فعل کے مذکر اور مؤنث لانے کے احکام ہے جو کہ میں آپ کو صرف سادہ کے دوسرے حصے میں اچھے سے پڑھا چکا ہوں، سمجھا چکا ہوں. اسی کی توضیح ہے یہاں پر یہ انشاءاللہ. بس ایک چیز یہاں پہ اضافی ہے، وہاں پہ صرف یہ بتایا تھا کہاں فعل کا مؤنث لانا واجب ہے، کہاں مثلا جائز ہے.
لیکن یہاں پر ایک تھوڑی سی اور بات بتائیں گے، کہاں جہاں پہ جائز تھا انہوں نے کہا تھا جائز ہے، چاہے آپ الشمس طلعت الشمس کہہ لو یا طلعت الشمس، لیکن یہاں پہ فاصلے کے وقت بھی بتائیں گے، اگر فاصلہ ہو جائے تو کیا ہوگا، تانیث لانا زیادہ بہتر ہے یا مذکر لانا زیادہ بہتر ہے، بعض ٹائم اگر آپ کو جائز ہے تو بہتر تو ہوگا کوئی، اس کے بارے میں بھی یہاں بتائیں گے، وہ انشاءاللہ کل توضیح دیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ